اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور رعد اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے، اور سب فرشتے اس کے ڈر سے، اور بجلیاں بیچتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، اور یہ تو اللہ کے بارے میں جگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس صورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ نواز رسول حضرت سیدنا حسن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام علیہ الرضوان کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گری گزری، اور انہوں نے واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ ایسا بڑا کافر سیاہ دل اور سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا مزید کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے میں اپنے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا تو ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی، پھر کچھ دیر بعد بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اس کے پاس بیٹھے رہے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہوں نے صحابہ کرام کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ سب کہنے لگے، جی بتائیے، کیا وہ شخص جل گیا؟ انہوں نے کہا، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ جل گیا؟ انہوں نے فرمایا، سرکار دو عالم کے پاس صحیح آیت وحی آئی، اور بجلیاں بیچتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گراتا ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کی تسبیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق و قادر اور ہر نقص سے پاک ذات کی وجوہ کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رات کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس کی آواز کو سن کر اللہ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رات کا ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر معمور ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ ناظران گرامی، آسمانی بجلی کے لیے قرآن اور سائنس کے الگ الگ نظریات ہیں۔ قرآن کے مطابق آسمانی بجلی دراصل بادلوں کو ہانکنے والے رعد فرشتے کے کوڑے سے نکلنے والی آگ اور کڑک کا نام ہے، جیسا کہ سورہ رعد میں ہے۔ سورہ رعد کی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک روز یہود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چند باتیں دریافت کرنے لگے کہ اے ابو القاسم، رعد کون ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ سب نے فرمایا، رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے وقت اس فرشتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، یہ چمک اسی کی آواز ہے۔ یہ روایت مستند احمد سنن نسانی میں بھی ہے۔ الرعد اس آیت اور حدیث سے رعد اور برق بجلی کی حقیقت واضح ہو گئی۔ رعد فرشتے کا نام ہے اور برق اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ روشنی ہے جو آگ سے نکلتی ہے، اور گرج اس کی یا اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوڑے کی آگ نکل کر بجلی بن کر کسی جگہ پر گرتی ہے، وہ بھی گرج بن جاتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سائنس آسمانی بجلی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس کے مطابق بجلی دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے بادل اور تیز ہوا ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں۔ آسمانی بجلی میں کروڑوں وولٹ اور کروڑوں ایمپیئر کرنٹ ہوتا ہے جو کہ زمین پر دو طرح سے لپکتا ہے۔ جو شخص یا چیز مثلا عمارت اور درخت وغیرہ جو اس جگہ کی مناسبت سے اونچی ترین ہو، ان پر بجلی گر کر زمین میں چلی جاتی ہے۔ دو سائنسدانوں کے مطابق زمین میں بھی مثبت یا منفی چارج ہوتا ہے، اس لیے آسمانی بجلی بھی اس چارج کی طرف لپکتی ہے اور زمین میں چلی جاتی ہے۔ حد درجہ وولٹیج اور میگا امپیئر کی وجہ کر دیتی ہے، جس کی انگنوں سے آسمانی بجلی اپنے راستے میں آنے والی ہوا
کی وجہ سے ہوا میں اس کا سفر ممکن ہوتا ہے۔ مسلسل بڑھتا درجہ حرارت زمینی ماحول کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ماہرین ماحولیات کہتے ہیں زمین کی گرمی میں اضافہ قدرت آفات کی تعداد اور شدت میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث مستقبل قریب میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین کے مطابق 2100 تک دنیا میں بجلی گرنے کے واقعات 35% بڑھ چکے ہوں گے۔ مزید برآں بجلی گرنے سے ماحول کی آزاد ترکیبی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ماہرین نے درجہ حرارت اور بجلی کی طوفانی کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے، جس میں بجلی کے بادلوں کو متحرک کرنے والی گرم توانائی کی ایندھن کی پیمائش کی جاتی ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں ہر ایک ڈگری اضافے سے آسمانی بجلی گرنے کے واقعات کی شرح 12% سے بڑھ چکی ہے۔ جب بھی آسمانی بجلی گرتی ہے تو ایک کیمیائی رد عمل کے ذریعے ایک نائٹروجن آکسائڈ گیس خارج کر لی ہے۔ اس کا شمار گرین ہاؤس گیسوں میں ہوتا ہے، جس سے ماحول کو سنگین خطرات لاحق ہے۔ ناظرین گرامی، بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کی سچائی پہ یقین کرنا ہے اور سائنس کی ہر بات کی طرح کبھی نہ کبھی اس بات کو تسلیم کر کے کہ قرآن میں بیان ہوئی سورہ رعد کی آیت نمبر 13 سچ ہے اور آسمانی بجلی پیدا کرنا واقعہ ایک فرشتے کا کام ہے، کیونکہ ویسے بھی سائنس آسمان میں جا کر اس بادل اور تیز ہوا کو اپنے قابو میں کر کے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس نیک بندے کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے۔